خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک ایک بار پھر، اور یقینی طور پر ایمان افروز تلاوت، نعت اور بیان کے بعد اب باری ہے ہمارے نوجوان ستاروں کی۔ ناظرین کرام، جس انداز سے ہم آپ کو برادری کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے اور وطن عزیز کے لیے جن نوجوانوں نے اپنے اسٹارٹ اپس کے ذریعے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھانی ہے، ایسے ہی نوجوانوں سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اور یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں سے مل کر جس انداز سے آپ کے کامنٹ ہمیں ملتے ہیں، جس انداز سے آپ کی رائے ہمیں ملتی ہے، آپ کی پسندیدگی ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہم صحیح ٹریک پر ہیں اور یہ صحیح سیگمنٹ چنا ہم نے کہ پاکستان کے اور برادری کے نوجوانوں کو آپ سب کے سامنے لے آئیں، ان کی کاوشوں، ان کوششوں کو آپ کے سامنے لے آئیں۔ آج ایسا ہی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اب سے چند برس پہلے ایک بنیاد رکھی، ایک نئی ٹریڈ پہ، ایک فیملی لیگیسی سے ہٹ کے ایک نئی ٹریڈ کا اسٹارٹ اپ کیا، اور جسے کہتے ہیں کہ نیک نیتی اگر آپ کے کسی بھی بزنس میں، کسی بھی کام میں ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کمپنی الحمدللہ اپنے بام عروج پر ہے، اور جس انداز سے، جس تیزی سے یہ آگے جا رہی ہے، پاکستان کی ایک بڑی کمپنی میں سے ایک کمپنی بہت جلد ہم انہیں دیکھنے بھی والے ہیں۔ بڑے محنتی ہمارے نوجوان ہیں۔ میساف انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی او ہیں، اور پاکستان میں جنریٹر اسمبلنگ کے شعبے سے یقینی طور پر انتہائی لگاؤ بھی رکھتے ہیں، اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہتے ہیں۔ جناب فیضان سیلار صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فیضان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو الطاف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ بہت اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیں۔ بہت اللہ کا شکر فیضان، اور مجھے ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جو بھی نئی ٹریڈ، ایک فیملی ٹریڈ سے ہٹ کر کسی نئی اسٹارٹ اپ میں کوئی بھی نوجوان جا رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑی کیوریوسٹی رہتی ہے کہ میں ان سے وہ سوالات کروں جو ہمارے نوجوان جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی موٹیویشن کا باعث بنے، اور وہ بھی اگر کچھ کرنا، کچھ ایسی ٹریڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں جو ان کی فیملی ٹریڈ سے نہ ہو، یا وہ کسی بھی بزنس کا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو میں فیضان سے آغاز ایسے ہی کروں گا۔ فیضان، کیسے خیال آیا کہ فیملی بزنس کو چھوڑ کے ایک نئی ٹریڈ میں اپنی آزمائش کی جائے؟ اس کے لیے کتنا تجربہ آپ کو درکار ہوا؟ اور انیشلی جب سرمایہ سوچتا ہے تو وہ شاید ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ سب سے پہلے اس بات پہ آ کے اس کی ساری تان جسے کہتے ہیں رک جاتی ہے کہ یار سرمایہ کہاں سے لاؤں گا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ اسٹارٹ اپ جو آپ نے میساف انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کو آج جس لیول پر آپ مختصر سے 5-7 سالوں میں لے کے گئے ہیں، تو میں چاہوں گا اس کی ابتدائی اسٹوری جو ہے نا وہ فیضان کی زبانی اگر ہوگی تو شاید ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی انسپریشن ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو شروع کے دن تھے اسکول لائف کے بعد کے، اور سمجھ لیں جب کالج اسٹارٹ ہوا، شروع سے ہی بزنس کا جنون تھا۔ تو والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی فیلڈ میں، اور جو ہمارے تایا ہیں ان کی فیلڈ میں ہم نے آغاز کیا۔ اچھا، اس فیلڈ سے نا میں فیڈ اپ ہو گیا تھا کہ بالکل جو نا وہ دکانداری والی، تو میرا ایک دم، میں ٹی وی دیکھتا تھا اکثر کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا تھا، میں ذہن میں نا اپنے پوری اسٹوری بنا رہا تھا کہ یار یہ کام کرنا ہے۔ مینز مجھے ایسا لگتا ہے، میں پھر یہ سوال کہوں گا، شاید ہو سکتا ہے اس کو سیکنڈ کریں گے فیضان، کہ کچھ کریٹیوٹی والا کام یہاں سے آیا، 1 روپے کا آیا، 1.25 روپے، 2 روپے، 3 روپے میں بیچ دیا، ایسا نہیں، کچھ کریٹیوٹی نہیں نظر آ رہی تھی میرے صاحب۔ ایگزیکٹلی یہی چیز۔ تو میں نے پھر اس فیلڈ کو الوداع کیا، پھر میں نے ایک کمپنی کے اندر جاب اسٹارٹ کی۔ مجھے جو کام میں آج کر رہا ہوں، جس وقت میں نے جاب اسٹارٹ کی مجھے الف بے نہیں پتہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا۔ شروع میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ میں نے صرف 4 مہینے جاب کی ہے، اس کے بعد میں نے ذہن بنا لیا کہ اب یہ میں کر لوں گا۔ اب ہم نے انیشیل چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے۔ تو چھوٹے سے ہم نے اسٹارٹ کیا، بالکل زیرو لیول سے، کہ سمجھ لیں کہ لائک بروکر لیول ہوتا ہے نا، اس لیول سے اسٹارٹ کیا تھا۔ بھائی اس کی چیز بکوا دی، اس کو یہ کروا دیا، اس کو یہ کروا دیا، یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے۔ جو سچ ہے، جو فیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ہاتھ پکڑا۔ چھوٹا سا ایک آفس لیا جس کے اندر صرف 2 ٹیبلیں تھیں اور 4 چیئرس تھیں، وہاں سے اسٹارٹ کیا، وہاں سے ٹریڈنگ اسٹارٹ کی۔ کسٹمرز آتے گئے، ٹریڈنگ میں لوگوں سے لیتے رہے،
پھر آہستہ آہستہ انوینٹری جمع ہوئی. مطلب اس آفس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ یار ہم نے ایک بڑی جگہ لینی ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑی جگہ لی, اس کے اندر انوینٹری آئی. شروع میں کچھ بھی نہیں تھا, آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے 1 بائی 1 کر کے انوینٹری جنریٹ ہوتی گئی. جب انوینٹری جنریٹ ہو گئی تو اس کے بعد خیال آیا کہ یار کیوں نہ, اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر کو ہم امپورٹ کرتے ہیں CKD فارم کے اندر, یعنی وہ پارٹس میں آتا ہے. سمجھ رہا ہوں. شروع میں ہم یہ سارا کام باہر سے کرواتے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں خیال آیا کہ یار یہ کام ہم باہر سے کیوں کروائیں, ہماری اپنی اسمبلنگ فیکٹری ہونی چاہیے تاکہ آپ کی اس میں دسترس بھی رہو اور آپ کی نظر بھی رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پھر ایک سب سے پہلے ہم نے کراچی کے شو روم کے بعد ہم نے آغاز کیا سب سے پہلے لاہور کے اندر. اپنی فیکٹری ہم نے کھولی لاہور کے اندر, وہاں پہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی اپنی رکھی. جب وہاں پہ کھولی تو پھر ہم نے کہا یار جب لاہور میں کھولی ہوئی ہے تو کراچی میں بھی ہونی چاہیے. پھر کراچی میں ایک اور فیکٹری کھولی. تو ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں, ہم انجن اور آلٹرنیٹر کو امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ کرنے کے بعد اس کی اسمبلنگ, اس کی کپلنگ, اس کی پوری مینوفیکچرنگ. جو آپ جنریٹر آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر بینکوں کے باہر, بینکوں کے باہر کینوپی والے جنریٹر رکھے ہوتے ہیں, تو وہ سارا کچھ ہم ان ہاؤس اپنی فیکٹری کے اندر کرتے ہیں. نہ ہی صرف ہم سیل کرتے ہیں, اس کے بعد جو جنریٹر کی مینٹیننس ہے اس کی ایک ہماری الگ ٹیم کام کر رہی ہے. تو وہ جنریٹر ہمارے سیل کرنے کی, جو ہماری سیلز ٹیم ہے اس کے سیل کرنے کے بعد پوری ذمہ داری جنریٹر کی جو ہے ہماری آفٹر سیل سروس ٹیم کی ہوتی ہے. وہ اس کی پوری مینٹیننس, مطلب پورے سال کے MC کانٹریکٹ ہوتے ہیں, تو وہ پورا مطلب جنریٹر جو ہے نا پورا سال ان کا بیبی ہوتا ہے. تو اس طرح کسٹمر بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں. اسی طرح پھر ہمارا سولر کا بھی کام ہے, ہم لوگ پینلز امپورٹ کرتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں, ہر انڈسٹری میں جو سولر کی ضرورت ہے, بجلی کا ایک جو وبال چل رہا ہے, جو بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے, تو بہت زیادہ لوگ سولر لگا رہے ہیں. تو پھر وہ کام بھی ہم کرتے ہیں. اچھا ان فیوچر ہمارا پیسنجر لفٹ کا بھی ارادہ ہے, ٹرانسفارمرز کا بھی ارادہ ہے. پھر ہمارا جو آپ نے دیکھا ہوگا کافی برانچیں آج کل جیسے ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے وہ بن رہی ہے. تو ہم پورے پروجیکٹ میں اب جا رہے ہیں. ماشاء اللہ, گریٹ. وہ ایک پوری ہماری یہ آہستہ آہستہ جو ایک چھوٹا سا ننا سا پودا تھا ایک تناور درخت بنتا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ سمجھ لیں کہ 100+ کا ہمارے پاس اسٹاف اویلیبل ہے. اتنے لوگوں کو ماشاءاللہ روزگار ملا. مطلب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا تو ہم نے یہ ویکنسیز جنریٹ کی اور لوگوں کو روزگار پہ بھی لگایا. اور ان فیوچر ہمارا جو جس کام کو ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ 500+ ہمارے پاس اسٹاف ہوگا, یعنی 400 نئی ویکنسیز جنریٹ ہوں گی. الطاف بھائی کتنا ضروری ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنا. ایک موقع تھا ایسا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی بوم پر ہوا کرتی تھی, اور ہم کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے اسکلڈ لیبر اور نارمل ہیلپ لیبر یا ان اسکلڈ لیبر کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے آئندہ اس پچھلے کچھ سالوں میں اور اب ایسے نوجوان ایسی ویکنسیز یا ایسی اپرچونیٹیز پیدا کر رہے ہیں ہمارے اسکلڈ اور نان اسکلڈ لیبرز کے لیے. تو ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. کتنا مشکل ہے کسی ٹیکنیکل کام کو انجام دے کر جو ہے وہ کسٹمر کو سیٹسفائڈ کرنا. یہ ایک میرا خیال ہے کہ ذاتی حیثیت میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں فیضان کہ کتنا فوکس کرنا پڑتا ہے اس پہ ایز این ٹیم لیڈر. اچھا دیکھیں, آج کل آپ کو پتہ ہے نئی جو نوجوان جو نسل آ رہی ہے, بیسکلی جو گراؤنڈ لیول سے چلا ہوتا ہے نا, اس کو ان ساری چیزوں کا نا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے. یہ مطلب آج ہماری لیبر اگر کہیں جاتی ہے, ہمارا سروس اسٹاف کہیں جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے جنریٹر میں فلاں پرابلم ہے, تو ہم فون پہ بتا دیتے ہیں یار ایسے نہیں ایسے کر لو. وہ کیوں بتا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم گراؤنڈ لیول سے اوپر آئے, ہم نے خود مینٹیننس کی ہے. ہم نے خود مینٹیننس کی ہے. تو کسی بھی کام کو آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں اچھی نالج ہونی چاہیے. مطلب آپ نے یہ نہیں سوچنا میں سیٹ ہوں, ابھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں. دن اور رات اور ٹیم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ کسٹمر کسی طرح سے ہمارا سیٹسفائی رہے. کیونکہ ایک کسٹمر آتا ہے تو پیچھے وہ 10 کسٹمر اور لاتا ہے, وہ 10 کسٹمر آپ کے اور لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سوشل مارکیٹنگ بھی نا, آپ کو اپنی سروسز اچھی رکھنی ہے. آپ کا کسٹمر ہر حساب سے جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے. مطلب اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور بلکہ اب تو ہم جو پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک 1 ونڈو سولوشن ہوگا. کسٹمر نے صرف کچھ نہیں کرنا, اس نے جسٹ ہمیں آرڈر دینا ہے, ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہے, اس کی چیز تیار ہے. ہاتھ کالے کرنے پڑتے ہیں. نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں
آپ کو ہاتھ رنگنے کالے کرنے ہوں گے, آپ میں کپڑے کچھ میلے ہوں گے, کچھ ضرور ہوں گے, لیکن یہ اگر آگے کا سکون, جسے آج کہہ رہے ہیں کہ صرف 7 سال کے عرصے میں مصعب انرجی ایک معتبر ترین نام بن گیا ہے پاور جنریشن سسٹمز کا. پاور جنریشن کی جو مقابل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جنریٹر کی اسمبلنگ انڈر دا ون روف جو ہے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی, یہ آسان کام نہیں ہے ناظرین. شاید کہنا بڑا آسان ہے, کتنے ہی پیچ و خم سے گزرے ہوں گے تب کہیں جا کے یہ ایک اسمبلنگ کا ایک سیٹ اپ, اور اب صرف اسمبلنگ نہیں, انڈر ون روف ساری سروسز دینے کی جو پلاننگ اب تک تو دے رہے ہیں, لیکن اب جو ساری سروس کی پلاننگ ہے اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہوں گی آگے آنے والے دنوں میں جو مصعب انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے والی ہے, اور اس سے ہمارا جو بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے آغاز کرتے ہیں. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. خوش آمدید, اور ایک بار پھر آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس نوجوان ستارے کے سیگمنٹ میں, جہاں بات ہو رہی تھی ہماری فیضان سلاٹ سے جو سی او ہیں ہمارے مصعب انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اب مزید کیا نئی چیزیں, کیونکہ جنریٹر جس کا میں نے ذکر کیا پاور جنریشن میں انہوں نے اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس انداز سے جنریٹر کی اسمبلنگ سے لے کے اس کی اپنے کارپوریٹ سیکٹر تک پہنچنا اور پھر اسے سالوں سال تک دیکھتے رہنا, مینٹین کرنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے, اور شاید اس پہ جس انداز سے یہ پورے اترے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مصعب انرجی کارپوریٹ سیکٹر میں اپنی مخصوص جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن اب وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بہت ساری نئی ایکٹیویٹیز اپنے بزنس کا حصہ بنانے والے ہیں. تو فیضان, اب کیا نئی ایڈ آنس کیا ہونے والی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب یہ کمپنی صرف پاور جنریشن تک محدود نہیں ہے بلکہ اب یہ ایک نئے سولوشنز بھی پیش کرنے جا رہی ہے؟ الطاف بھائی, بیسکلی ابھی جو ہم نے ورکنگ کی ہے نا, بیسکلی کوئی بھی پلاننگ ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ شارٹ ٹرم پہ نہیں ہوتی. صحیح بات. پلاننگ ہمیشہ 5 سال 10 سال کی آپ کو پروجیکشن کرنی ہے, پلاننگ آپ کو اس طرح سے کرنی ہے. اچھا, ہم جو بھی سلوشن بیسکلی ہم ٹن کی سلوشن پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پورا ایم ای پی کورڈ ہوگا. ایم ای پی سلوشن ہم پرووائڈ کریں گے, اس کے علاوہ آپ کے الیکٹریکل سلوشن پورا پرووائڈ کریں گے, ایلیویٹرز, ٹرانسفارمرز, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیا بات ہے, سارا ہم ون ونڈو سولوشن اس کو کر دیں گے انشاءاللہ. اور میرے خیال سے کارپوریٹ میں اس قسم کی ابھی بھی ایک گیپ ہے, یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ون ونڈو سے ایسی کچھ چیزیں آ جائیں. جی, بیسکلی ہمارے دیکھیں بہت سارے کسٹمرس ہیں, ریٹیل انڈسٹری ہم نے آپ کی کیچ کی ہوئی ہے, کارپوریٹ سیکٹر پورا کیچ کیا ہوا ہے, آپ کا بینکنگ سیکٹر آپ کا کیچ کیا ہوا ہے, ہاسپٹیلٹی جتنی ہے اس کو ہم نے کیچ کیا ہوا ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر گیپ ہے
اس وقت مطلب ہماری اس انوویشن کی ضرورت ہے. لوگ پریشان ہیں, آپ یقین کریں دوسری کمپنی والوں سے بڑا پریشان ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ اب ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک کمپنی کو, ایک کارپوریٹ سیکٹر کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے وہ تمام سہولتیں, کیونکہ پیسے تو اس نے وہاں بھی دینے ہیں. اگر ایک ہی جگہ سے یہ سارا کام آیا اور اس کی مینٹیننس بھی پھر ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہو, تو ایک ٹیلی فون کال پر آپ کا کسی بھی قسم کا مسئلہ. تو یہ مصعب انرجی ایک نئی جہت لے کے آ رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کارپوریٹ کا یا بینکس یا جس کا ذکر ہوا ہاسپٹلس, وہ مصعب کے علاوہ کہیں اور جانے کی کوشش کریں گے. بہت زبردست آئیڈیاز لے کے آپ آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مصعب جو ہے وہ چھا جانے والا ہے. انشاءاللہ. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, پاکستان کی نمبر 1 کمپنی, پاکستان کی پہلی کمپنی ہے ہم لوگ جس کے پاس ISO کی ساری سرٹیفکیشنز اویلیبل ہیں, جس میں آپ کا 8528, 9001, اس کے علاوہ آپ کا 45001, یہ ایک بہت بڑی بڑی ISO سرٹیفکیشنز ہیں جو ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری سرٹیفکیشنز اویلیبل ہیں. PC سرٹیفائڈ بھی ہم لوگ ہیں, اور مزید بھی اگلے 5 سالوں میں ہم گلوبلی ورک کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی کمپنی جس کا آغاز اب سے چند سال پہلے, 7 سال کو بڑا عرصہ نہیں ہے, اور 7 سال کی ان کی اچیومنٹ دیکھیں تو شاید آج بھی جن سرٹیفکیشنز کی, جن ISO سرٹیفکیشنز کی بات فیضان کر رہے ہیں, بہت ساری کمپنیاں نہ صرف یہ کہ اس تک پہنچی نہیں ہیں بلکہ ان کو ان کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے. تو فیضان کی جو ڈائریکشن ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں دور اندیشی کے ذریعے وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ جو ہے نا, اگر ایک اچھی ٹیم آپ کے ساتھ ہو, ویژنری ٹیم آپ کے ساتھ ہو, تو یہ سارے معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں. فیضان, ٹیم کی بات میں نے کی تھی اور ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور آپ نے خود اس کو ذکر کیا, آپ نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور میں نے فریکوینسی میچنگ کی بھی بات کی تھی. کیا ٹیم کے بغیر یہ سارے کام ممکن تھے؟ سر دیکھیں, کسی بھی کمپنی کو یا کمپنی کے CEO کو اگر سکسیزفل بنانا ہے تو سب سے بڑا کردار اس کی ٹیم کا ہوتا ہے. اگر اس کو ٹیم اچھی ملی ہے تو کمپنی بھی سکسیزفل ہوتی ہے, CEO بھی, اور ساتھ میں جتنے ورکرز ہوتے ہیں سب ترقی کر رہے ہوتے ہیں. ٹیم کے بغیر تو کچھ پاسبل ہی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. ٹیم آپ کو اچھی مل گئی تو یہ آپ کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کے پارٹنرز, اگر ایک کمپنی کے اندر پارٹنرز بھی ہوتے ہیں, پارٹنرز, ٹیم, یہ سب کچھ اوکے, تو پھر تو ترقی سے کوئی, اور اللہ کی مدد ساتھ ہے تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ بہت ضروری بھی ہے. تو اسی بات میں چاہوں گا کہ پاکستان کے اس وقت کے جو کرائسس ہیں, خاص طور پہ انرجی کرائسس ہے, اس میں سولر نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور سولر کے بارے میں خیر بدقسمتی سے پھر کچھ خبریں ایسی عجیب سی آ رہی, لیکن پہلے میں بات کروں کہ سولر کا رسپونڈ کیسا رہا. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کئی ایسے پروجیکٹس آپ نے مکمل کیے ہیں کہ ایک کے بعد دو کے بعد 4 ملٹی پلائی ہوتے چلے گئے. تو کہاں تک رینج, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ کتنے بڑے پروجیکٹس جو ہے الحمدللہ سے مصعب انرجی کر چکی ہے؟ الطاف بھائی, الحمدللہ ہمارے میگا واٹس تک کے کافی پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں. ملٹیپل میگا واٹس کے پروجیکٹ ہمارے لگے ہوئے ہیں. ابھی AEDB جو ہے اس پہ بھی ہم نے اپروول پہ ڈالا ہوا ہے, وہ بھی اندر پروسیس ہے. الحمدللہ آل آر سیٹسفائیڈ. دیکھیں اس وقت انڈسٹری کی نیڈ ہے سولر, کیونکہ بجلی کے بلوں نے جو ہے نا, وہ آپ سمجھ لیں کہ بس اگر آپ بجلی پہ رہتے ہیں تو آپ کو انڈسٹری رن کرنا آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی کاسٹنگ ہی نہیں آئے گی آپ کو. جب تک آپ اس میں سولر انڈکٹ نہیں کریں گے آپ کاسٹنگ کو میٹ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انڈسٹری ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, ہر فیلڈ کے اندر کمپٹیشن بہت ہے. اب جیسے ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے سولر بہت ضروری ہو گیا, کیونکہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ وہ ٹائم پر اپنی پروڈکشن ہی نہیں کر آرڈر سکتے ہیں, آرڈر پورا نہیں کر پاتے ہیں. پھر جو آرڈر پورا کر رہے ہیں اس کی کاسٹ بھی زیادہ آ رہی ہے. تو دیکھیں پروڈکٹ, آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو کاسٹ افیکٹو تو بنانا ہے نا, تو وہ سولر کے ذریعے سے ایزی ہے. اسی لیے سولر کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت گرو کر رہی ہے, اور آنے والے کچھ سالوں کے اندر مزید بھی گرو کرے گی. سرکاری سرپرستی حاصل رہی سولر کی جو ڈیوٹیز تھیں, یعنی کہ سولر کو پاکستان تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے اب نسبتاً پہلے کے مقابلے میں. دیکھیں پہلے کے مقابلے میں آسان ہے, کوئی بھی سولر منگوا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ برانڈ ایسے ہیں جن کے سول ڈسٹریبیوٹرز یہاں اویلیبل ہیں, وہ صرف انہی کو ملتا ہے, لیکن باقی سولر اوپن ہے, کوئی دقت نہیں ہے. کچھ ٹائم پہلے پریشانیاں تھیں لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو مزید ختم ہو جانا چاہیے.
ایک پریشانی اور ریسنٹلی خاص طور پہ جو ہوم یوزرز تھے وہ اپنے استعمال کی بعد اس کے بعد وہ ریٹرن بیک کیا کرتے تھے, اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی ٹرم میں, نیٹ میٹرنگ. تو وہ اس کے اگینسٹ میں ان کو کچھ اچھی رقم کم و بیش کو 27, 28, 20 روپے 30 روپے تک مل جاتی تھی. اب سنا ہے کہ گورنمنٹ نے اس پر کٹ لگایا ہے اور یہ اب آدھے سے بھی جتنی مل رہی تھی اس سے آدھے سے بھی کم, یعنی کہ 33% تک ملے گی, یعنی کہ اب یہ 10 روپے کے قریب پہنچ گئی ہے 27, 28 روپے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے وہ لوگ جو مائل ہو رہے تھے اس کی طرف لگانے کے لیے اس میں کچھ کمی آئے گی, یا لوگ کم از کم اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے لیے اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ دیکھیں, لوگوں کی مجبوری ہے لگانا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو پالیسیز بنائی ہوئی ہے نا اس میں تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیں, تاکہ گو گرین انرجی سولر ہر بندہ افورڈ کر سکے. یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرے اور اس کو ایسا بنا دے کہ مطلب ہر عام آدمی بھی یہ لگا سکے, کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. اب ایک چھوٹا سا اگر بندہ ہے جس کی 30,000 روپے سیلری ہے, گھر کرائے کا ہے, بل اس کا 15,000 20,000 روپے آ رہا ہے, تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ مجھے تو سوچ کے بڑی یقین کریں, ہم کافی سارے ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور لوگوں کو جانتے ہیں, تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں, لیکن بڑے کام اپنی جگہ پہ وہ چلتے رہیں گے, لیکن جو ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اس کو تھوڑا ریلیف دیا جائے. اور میں سارے اداروں سے یہی درخواست کروں گا, یہ میری بنتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ خوشحال ہو. ہاں, یعنی کہ عوامی خوشحالی, آپ کی عوام خوشحال ہوگی, ان کی پاور پرچیز پاور رہے گی, تو شاید ہماری اکانومی اسی طریقے سے اکانومی کا پہیہ چلتا رہے گا. یہ ہم سب کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام کو یقینی طور پہ ہمیں ریلیف دینا ہے کسی نہ کسی انداز میں. فائنلی ایک ایسا نوجوان جس نے 7 سال میں ایک بنیاد رکھی کمپنی کی, اور آج یہ کمپنی جو ہے پاکستان کی بڑی کمپنیوں کو ٹکر نہیں دے رہی, بلکہ اس سے ایک قدم آگے جا کے تمام سرٹیفیکیشنز آپ کے پاس الحمدللہ موجود ہیں. آپ گلوبلی جانے کے لیے بالکل تیار ہیں, ریڈی بیٹھے ہیں, اور جس انداز سے آپ 1 ونڈو سولوشنز کا آپ آغاز کرنے والے ہیں آگے آنے والے دنوں میں, ایک کامیاب نوجوان ہی ایک کامیاب نوجوان کو کچھ مشورے دے سکتا ہے. کیا کہیں گے ہمارے ان مایوس نوجوانوں کو جو کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کی موجودہ صورتحال نو ڈاؤٹ کہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, روزگار کے مسائل اپنی جگہ ہیں, تعلیم اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وسائل میں اور آپ سمجھتے ہیں, لیکن اب بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں, کیا کہیں گے ہمارے نوجوانوں سے؟ دیکھیں, میں نوجوانوں سے یہی بات کروں گا کہ نوکری نہیں کرنی ہے, کام کرنا ہے تو صرف اپنا کام کرنا ہے, دیٹس اٹ. میں نوجوانوں سے یہی بات میں نے بتایا کہ نوکری کرنی نہیں ہے ہم نے, جو ہے جیسا ہے اپنے حالات دیکھیں, اور بس اگر فوری طور پہ اگر نہیں چھوڑ سکتے ہیں نوکری کو تو تھوڑا سا اپنے دماغ میں نا پریپریشن اسٹارٹ کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ بولو گے یار آپ ٹھیک ہے, اوکے, آپ اللہ توکل اسٹارٹ کریں, رب کی ذات ہے, وہ آپ کی نیت دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ہم پہلے اکیلے کام کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم نے آہستہ آہستہ 2 بندے رکھے, 4 بندے رکھے, پھر 6 بندے کر دیے, 10 کر دیے, 20 کر دیے, آج الحمدللہ 100+ اسٹاف ہے, اور جو ہم 10 کی سولوشنز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس 500+ کا اسٹاف ہوگا. 400 نئی ویکنسیز جنریٹ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے روزگار کی فراہمی. آخری سوال تک آؤں گا. بساف انرجی اور دی میمن ٹی وی ایچ ڈی بالکل ہمارا چولے دامن کا ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے, آپ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں, اور علی گوڈل کی جرنی بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ سے. جس انداز سے آپ کی لائف بھی جو ہے الحمدللہ, جس انداز سے آپ گراس روٹ سے اٹھے, اسی طریقے سے میمن ٹی وی نے بھی گراس روٹ سے کام شروع کیا, اور الحمدللہ نہ صرف میمن برادری بلکہ تمام تاجر برادری میں میمن ٹی وی کا منفرد مقام ہے. کیسے دیکھتے ہیں دی میمن ٹی وی کے اس اسٹوڈیو میں جہاں بیٹھے ہیں ان کی کوششوں کو؟ سر, میمن ٹی وی میں کافی سالوں سے ماشاءاللہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, اور علی گوڈل بھائی ان کو بھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, ان کو میں بہت پیچھے سے جانتا ہوں, اور مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کیا تھے اور آج کیا ہو گئے. الحمدللہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اور ان کی اپنی محنت ہے, جدت ہے, ابھی بھی وہ محنت سے پیچھے نہیں آتے ہیں. میں ان کو اکثر واچ کر رہا ہوتا ہوں, تو مطلب گاڈ بلیس ہم, اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. ہماری دعائیں علی بھائی کے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آمین. بہت شکریہ آپ کا ہمارے آج کی اس سیگمنٹ میں رہنے کے لیے, اور اتنی ہی نیک دعاؤں کے ساتھ, اور رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں دعائیں بڑی اثر رکھتی ہیں, اور آپ سبھی میں دعا کروں گا کہ آپ کہ اسی طرح سے آپ تمام لوگ جو کسی بھی شعبے میں ہیں
اسی طرح سے آگے فلورش کرتے رہیں, ایسے نوجوانوں کو سنتے رہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں. اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ مومن ٹی وی اور ہمارے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس فیوز و برکات سے محروم نہ رہیں. آمین ثم آمین. ناظرین کرام, اب خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اس موقع پر جوں افطار قریب آتا چلا جاتا ہے تو ہمارا کچن جو ہے وہ وائبرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وائبرنٹ ہوتا ہے تو چولہے جلتے ہیں تو مسالے پکنا شروع ہوتے ہیں, اور ہم سے پھر رہا نہیں جاتا تو ہم فوری طور پہ چلتے ہیں کچن کی جانب, اور پھر کچن کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ایک اور مہمان سے ملاقات کرائیں گے.